السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان
الشيطان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذل جلال والاکرام کی ذات کے لیے، وہ ذات جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، کائنات کے ذرے ذرے کا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وهو الغفور الودود ذو العرش المجید، جس کی ذات صفات کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل سے اکیلا ہے، ابد تک اکیلا رہے گا، کل قیامت کے دن اس اکیلے حکمران کی حکمرانی ہوگی. انگنت لا تعداد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے. سامعین محترم، جنوں میں سے ایک جن ہے، ابلیس اس کا نام ہے اور شیطان اس کو کہا جاتا ہے. جس طرح آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، ان سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، اسی طرح ابلیس سے پہلے بھی جن تھے. ابلیس پہلا جن نہیں تھا. ابلیس جنوں میں سے ایک جن، ابلیس حقیقت میں ایک جن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرتا تھا کہ اس کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بلند درجہ دے رکھا تھا. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کرنے کا آدم علیہ السلام کے سامنے حکم دیا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا. چونکہ یہ جن تھا، اس کو بھی حکم ملا سجدہ کرنے کا، تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا. اور جب اس کو ذلیل اور رسوا کر کے نکالا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی. اور کتنی مہلت؟ کہتا ہے قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. اے میرے رب، مجھے قیامت تک کی مہلت دے. اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت بھی قیامت کا وجود تھا، قیامت آنے کا تصور موجود تھا. میرے رب نے اس کو قیامت تک کی مہلت دی اور اس کو یہ طاقت بھی دے دی کہ قیامت تک جہاں چاہے اپنی مرضی سے جا سکتا ہے اور جہاں چاہے رک سکتا ہے. اور یہ مہلت بھی دے دی کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ تم جن اور شیطان جو ہو یہ انسانوں کو تو دیکھ سکتے ہو لیکن انسان تم کو نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ رکھا ہے. کچھ فرشتے ہماری حفاظت کے لیے ہیں، کچھ فرشتے ہماری نیکی اور گناہ لکھنے کے لیے ہیں، یہ الگ ہے. لیکن ایک فرشتہ ہر انسان کے ساتھ ہے، وہ اس کو نیکی کی طرف رغبت دلاتا ہے. اذان ہوتی ہے، دل میں خیال آیا نماز پڑھ لی جائے تو انسان نماز پڑھ لیتا ہے. رمضان آیا، دل میں خیال آیا کہ روزے رکھنے ہیں، نفل و نوافل ادا کرنے ہیں، سحری افطاری کروانی ہے، انسان کروا لیتا ہے، نیکی کی طرف رغبت ہے. تو یہ سب کی سب سوچ
اس فرشتے کی وجہ سے. کسی آدمی کو دیکھتا ہے کہ اس کا برا حال ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، دل کرتا ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ تعاون کر دیا جائے، صدقہ نکال دیا جائے اس کے لیے، تو انسان اس کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس کی مدد کر لیتا ہے. یہ سب کی سب سوچ اس فرشتے کی وجہ سے. اور دوسری طرف وہ جو جن ہے وہ انسان کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے، برے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے، برائی کی طرف رغبت دلاتا رہتا ہے، جس کو ہماری زبان میں ہمزات کہتے ہیں. اور یہ ابلیس ہے، اس نے اپنی حکومت قائم کر رکھی ہے. اس کا تخت پانی کے اوپر ہے اور یہ لشکر بھیجتا ہے اور وہ لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. اور ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ ٹارگٹ صرف اور صرف ایک ہے، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر کے جہنم کی آگ کی طرف دھکیل دے. جب اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو نکالا تو اس نے پہلا جھوٹ اللہ تعالیٰ پر ہی بول دیا. کیا کہتا ہے؟ فَبِمَا غَوَيْتَنِي، کہتا ہے اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے گمراہ تو نہیں کیا نا، بلکہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے، لیکن الزام اللہ تعالیٰ کو دے دیا. یہی تو شیطان ہی ہے کہ گناہ خود کرنا، الزام کسی کو کہہ دینا. پھر کہتا ہے ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اے اللہ میں تیرے بندے کے سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اور تم اپنے بندوں میں سے کسی ایک کو بھی اپنے شکریہ ادا کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے. یہاں دو باتیں قابل غور ہیں. ایک یہ کہ شیطان نے 4 جہتیں گنوائی ہیں، سامنے پیچھے دائیں بائیں، لیکن اوپر نیچے والی جہت نہیں گنوائی. ہاں اوپر والی جہت اس سے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو شیطان اوپر سے تو آ نہیں سکتا. رہی نیچے کی بات، وہ تو خود متکبر ہے، وہ تکبر کرنے والا، وہ نیچے سے کیسے آئے گا؟ تو بھی 4 جہتیں ہی باقی رہتی ہیں. اسی سے ریلیٹڈ بخاری میں روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جو یہ آیت، جو شیطان نے یہ بات کہی ہے نا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، کہ میں سامنے سے بھی حملہ کروں گا، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ انسان کو آخرت سے غافل کر دے گا. آخرت کا تصور انسان کے ذہن سے نکال دے گا وسوسات ڈال کر، شک و شبہات کے ذریعے. اور جو اس نے کہا ہے نا میں پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، اس سے مراد یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں انسان کو دنیا میں مگن کر دوں گا، دنیا کی زندگی میں بس کام ہی کرتا رہے گا، نہ نماز کا فکر، نہ روزے کا فکر، نہ کسی نیک کام کا فکر، صرف دنیا دار بن کر جیے گا، دنیا میں ہی مگن رہے گا. میں انسان کو دنیا کی طرف مگن کر دوں گا. وعن ایمانی، جو اس نے کہا ہے نا میں دائیں طرف سے بھی حملہ کروں گا، اس سے مراد یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں انسان کو نیکی سے روکتا ہی رہوں گا. وعن شمائلہ، جب بات آئی بائیں جانب کی تو کہتا ہے کہ میں انسان کو ہمیشہ گناہ کی طرف رغبت دلاتا ہی رہوں گا. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اور ان میں سے ایک کو بھی تم اپنے سامنے شکریہ ادا کرنے والا نہ پاؤ گے. جب اس کو نکالا گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا. کیا کہتا ہے؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے سب کے سارے بندوں کو گمراہ کروں گا. دیکھیں، آخرت سے غافل کرے گا، دنیا کی محبت میں ڈال دے گا، نیکی سے روکے گا، برائی کے طرف مگن کر دے گا، اس طرح وہ تو اپنے حملے میں کامیاب ہو جائے گا. اور قسم اٹھا کے اللہ کو چیلنج کر کے کہتا ہے کہ میں تیری سارے بندوں کو گمراہ کر دوں. اللہ نے کہا تو نے یہ قسم اٹھائی.
وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكِبْرِيَائِي، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میرے بلند مقام اور شان کی قسم، تو میرے بندوں کو گمراہ کرتا رہے۔ میرا بندہ میری طرف ایک مرتبہ توبہ کرے گا، سچے دل کے ساتھ میری طرف مائل ہوگا، رجوع کرے گا، میں تیری ساری کی ساری محنت ضائع کر کے اپنے بندے کو معاف کر دوں۔ شیطان کے حملہ کرنے کے کچھ طریقہ کار ہیں، ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے انسان کو وہ کفر اور شرک پر لگاتا ہے۔ کس طرح؟ کفر اور شرک کروانا بندہ مومن سے یہ آسان کام تو نہیں ہے، لیکن وہ کیسے کرے گا؟ وہ کفر اور شرک کو مومن کے سامنے مزین کر کے پیش کرے گا۔ آئیے ذرا غور فرمائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اٹینڈنس لگا رہے تھے، چونکہ ان کی حکمرانی چرند پرند درند جن و انسانوں پر سب پر تھی۔ کہتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ مجھے ہدہد آج نظر نہیں آ رہا، مجھے ہی نظر نہیں آ رہا، یہ واقعی غائب ہے۔ قصہ مختصر کہ حضرت ہدہد جو ہے وہ آ گیا، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا آ گیا، آگے کہتا ہے کہ میں ملکہ بلقیس کے پاس سے ہو کر آ رہا ہوں، ملک سبا سے۔ وہ عورت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر ضرورت کی چیز دی ہوئی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ ایسی عورت ہے، اس کی رعایا جو ہے وہ سب مل کر جو ہے نا وہ اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے اس کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ نبی نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 ولی تھے، اور وہ واقعی ولی تھے، ان کی طرف لوگ جایا کرتے تھے، ان سے دعائیں کروایا کرتے تھے، لوگ ان کے پاس دعائیں کروایا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر گناہوں سے وہ باز آیا کرتے تھے، حرام سے بچتے تھے، ان کی صحبت میں رہ کے ایمان بڑھ جاتا تھا ان کا۔ لیکن جب وہ فوت ہو گئے نا تو پھر شیطان نے ان کے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال دیا کہ پہلے وہ تمہارے پاس ہوتے تھے، تم ان سے دعا کروایا کرتے تھے اور تم گناہ سے بچ جایا کرتے تھے، تمہارا ایمانی لیول بڑا ہوتا تھا۔ اب جب کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تمہارے پاس نہیں رہے، تو تم اس طرح کرو، ان کی تصاویر بنا لو تاکہ تم اپنی ایمانی لیول کو بڑھا سکو، ان کو دیکھو کوئی گناہ کرتی ہو تو تمہیں شرم محسوس ہو، شرمندگی ہو، تمہارا ایمانی لیول بڑھ جائے۔ انہوں نے اسی طرح کیا، تصاویر بنا لی، اور جب وہ قوم گزر گئی تو اگلی قوم آئی تو اسے کہتا ہے تمہیں پتہ ہے تمہارے باپ دادا جو ہے وہ اس کے پاس کیوں آ کے کھڑا ہوا کرتے تھے؟ وہ ان سے اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کرتے تھے، اور یہ ان کی بات سن کر ان کو عطا بھی کر دیا کرتے تھے۔ بات اصل میں یہ تھی، شیطان نے ان کے سامنے ان کے اعمال کو اور شرک کو مزین کر کے پیش کیا، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ شرک سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے کیا گیا شروع، اور اس کی بیک گراؤنڈ وہ یہ شیطان تھا جس نے کفر اور شرک کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ شیطان کا دوسرا حملہ، وہ گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ساری جنت تمہاری ہے، جہاں چاہو رہو، جو چاہے کھاؤ، لیکن ایک درخت کے پاس نہیں جانا۔ شیطان وہاں پر پہنچا اور آدم علیہ السلام کے دل و دماغ میں وسوسہ ڈالا، کہتا کیا ہے؟ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو اس درخت کا پھل کھانے سے کیوں روکا ہے؟ یا تو آپ ہمیشہ ہمیشہ فرشتے بن جائیں گے اور یا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں رہیں گے۔ تو میری مانے آپ اس پھل
درخت کا پھل کھا لیں تاکہ آپ ہمیشہ میں جنت میں رہے. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اور آدم علیہ السلام کو قسمیں اٹھا کر کے کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تم دونوں کا بڑا ہی خیر خواہ ہوں. آدم علیہ السلام اس کے بہکاوی میں آ گئے اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. پھر کیا ہوا؟ جنتی لباس اتر گیا، دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا، پتوں کے ذریعے اپنے بدن کو ڈھانکنا پڑا. کیونکہ شیطان نے گناہ کو آدم علیہ السلام کے سامنے مزین کر کے پیش کیا. آج کل ایک ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ داڑھی یہ عرب کے لوگوں کا کلچر تھا. عرب میں گرمی اور ہوائیں جلنے کی وجہ سے منہ پر جو گندگی اور جراثیم گرتے تھے، اس وجہ سے عرب کے لوگ اپنے کلچر کے مطابق داڑھی رکھتے تھے، اسلام کی وجہ سے نہیں. یہ غامدی ہے. اگر شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا کہا جائے تو کہتے ہیں یہ عرب کا کلچر تھا. وہ لوگ جبہ پہنتے تھے، اس وجہ سے وہ جبے کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے. ہاں اگر تکبر کی وجہ سے شاید کو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرو گے تو حرام ہے، اگر بغیر تکبر کے کرے گے تو جائز ہے. غامدی سے پوچھا جائے تم تو سود کو بھی لینا اور دینا حلال کہتے ہو، کہتا ہے نہیں، سود لینا حرام ہے، دینا جائز ہے. یہ کہاں سے نکلا بھائی؟ کہتا ہے قرآن میں ہے لا تاکلوا الربا، تم سود نہ کھاؤ، کھانا حرام ہے، دینا حرام نہیں. یعنی غامدی کے ذریعے شیطان نے اس کی سپیچ کو انسان کے سامنے مزین کر کے پیش کیا، جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو گئے. طریقہ عبادت تیسرا یہ ہے کہ وہ عبادت پہ خلل ڈالتا ہے. جو انسان وضو کرتا ہے نا، اس کو وضو خراب کرنے کے لیے ایک جن ہے، ایک شیطان ہے، اس کا نام ولہان ہے. وہ انسان کے وضو کو خراب کرتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ وضو جو ہے نا وہ صحیح ہو جائے تو پھر وہ نماز میں خلل ڈالتا ہے. جو نماز میں خلل ڈالے وہ خنزب ہے. اور وہ انسان کی نماز میں نظریں ادھر ادھر کرتا رہتا ہے، نماز میں ایک جگہ نظر نہیں رہنے دیتا. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ فرمایا کہ جو آدمی نماز میں اپنی سجدے کی حالت میں ہی رہتا ہے، سجدے کی حالت میں اس کی نظریں اپنے سجدے والی جگہ پر ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نگاہ سے اسے دیکھتا ہوتا ہے. اور جب اس کی نظریں ہٹ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی کامل رحمت کی نظر اس سے ہٹا لیتے ہیں. اور اگر اس میں بھی وہ کامیاب نہ ہو تو پھر وہ چوتھا عملہ اس طرح کرتا ہے کہ ریاکاری کروا دیتا ہے. کہتا ہے اگر نماز پڑھ لے تو وہ اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یا تو نے نماز کتنی بہت پیاری پڑھی، یا تو کتنی نمازیں پڑھتا ہے یار، کتنی خوبصورت پڑھتا ہے، یا تو صدقہ خیرات ہی کرتا رہتا ہے یار، تو اخیر آدمی ہے یار، تو بہت زیادہ نیک ہے. اگر اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں ہاں واقعی نیک ہوں تو تمام کے تمام اعمال اور نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اور ریاکاری کی متعلق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا شرک اصغر ہے، اور یہ شرک کی چھوٹی قسم ہے. اگر اس معاملے میں وہ کامیاب نہ ہو تو وہ پھر دو مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک انسان کے درمیان شیطان پھوٹ ڈال دیتا ہے. جب انسان آپس میں جھگڑا کرتے ہیں تو شیطان کی وجہ سے یہ لڑائی ہوتی ہے، تو وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو انسان کی ہوئی عبادت اخلاص کے ساتھ جو کی ہوئی ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. اور آخری حملہ وہ آخری سانس تک تمہارے پیچھے لگا رہتا ہے تاکہ تمہیں گمراہ کر کے جہنم کی طرف رستہ دکھا سکے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی، پہلے صحابی تھا بعد میں گمراہ ہو گیا، جنگ میں لڑ رہے ہیں، کفار کی صفیں
کاٹتے ہوئے چیرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اتنا لڑے اتنا لڑے اتنا لڑے اتنی بہادری کے ساتھ کہ کافروں کو قتل کرتے گئے. اتنے زخم آ گئے. صحابی دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے, آج کی فتح اس صحابی کا نام لگا لو, یہ تو جنتی ہے. اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی نازل کی کہ اپنے صحابہ کو منع کریں. انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے, اس پر ایسا جو ہے نا وہ کمنٹ نہ کریں. ان کو کیا پتا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے منع کیا کہ صحابہ اس پر ایسے کمنٹ نہ کرو, کیوں کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں. ایک صحابی نے جب یہ بات سنی وہ حیران رہ گیا. اس نے جنگ چھوڑی اور اس آدمی کے پیچھے چل گیا اور جا کے دیکھتا کیا ہے, اس کو اتنے زخم آ چکے ہیں, اتنے زخم آ گئے ہیں, اتنے زخم آ گئے ہیں کہ اس سے اپنی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی. تو وہ اس تکلیف کو ختم کرنے کے لیے اپنی ہی تلوار کو اپنے ہی پیٹ میں مار کر خودکشی کر لیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جاتا ہے. وہ صحابی آگے کہتا ہے اشہد انک رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے واقعی رسول ہیں. آپ نے کہا تمہارا پہلے ایمان نہیں تھا, پہلے بھی گواہی نہیں دی تھی تو نے. کہتا گواہی دی تھی لیکن ایک بات آپ کہہ رہے تھے اور ایک ہم دیکھ رہے تھے. آپ نے کہا اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے, میں اس کے پیچھے چلا گیا, میں نے کہا دیکھا یہ کیا کرتا ہے. میں نے کیا دیکھا کہ اس نے اپنی ہی تلوار کو اپنے ہی پیٹ میں مار کر خودکشی کر لی. تو میں نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کر کے بتایا تھا جس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے اشہد انک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ ہمیں غور سے دیکھنا پڑے گا اپنی زندگی میں, کیا ہمیں شیطان کفر شریر کے ذریعے گمراہ تو نہیں کر رہا؟ کیا ہمارے سامنے گناہ مسلم کے پیش تو نہیں کر رہا؟ کیا ہماری نماز ریاکاری والی تو نہیں ہے؟ کیا ہم آپس میں جھگڑا کرتے ہیں شیطان کامیاب تو نہیں ہو جاتا اس وجہ سے؟ ہمیں اپنا موازنہ کرنا ہوگا. جب ہم اپنا موازنہ کریں گے تو ہم یقینی طور پر اس شیطان کے حملے سے بچ جائیں گے. اور ساتھ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے, حضرت یوسف علیہ السلام کتنے عظیم انسان تھے, اور جو دعا کر رہے ہیں وہ بہت ہی عظیم. کہتے ہیں فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والے رب, تو ہی میرا مددگار ہے دنیا اور آخرت میں. ریکویسٹ یہ ہے کہ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما, مجھے جب فوت کرنا تو میں مسلمان ہوں. والحقنی بالصالحین, اے اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا. آج ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے, ہمیں بھی اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ کر کے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.